ایک سید کا گھرانہ تھا، وہ سمرقند میں چلے گئے۔ وہاں جا کر ایک مسلمان کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ بہت امیر تھا اور اس کو کہا کہ ہم سید زادی ہیں اور میرے ساتھ میری 3 بیٹیاں ہیں، تو مجھے رہائش چاہیے۔ تو وہ مسلمان پیسے کی وجہ سے غرور اور تکبر میں آ گیا تھا۔ کہنے لگا کیا دلیل ہے کہ تم سید ہو؟ مجھے کوئی نشانی یا اپنا کوئی شجرہ دکھاؤ۔ تو وہ کہنے لگی میرے پاس تو کوئی شجرہ نہیں ہے، نہ ہی میرے پاس کوئی دلیل ہے۔ لہٰذا وہ وہاں سے چلتی ہے۔ اسے کوئی بتاتا ہے کہ یہاں ایک غیر مسلم ہے، وہ بہت سخی ہے۔ تو وہ اس کے پاس جاتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ میں سید ہوں اور نبی پاک کی اولاد میں سے ہوں۔ تو وہ بیٹھا ہوتا ہے تو وہ ان کے ادب میں کھڑا ہو جاتا ہے اور انہیں اپنے گھر لے جاتا ہے، انہیں اچھا اور صاف کمرہ دیتا ہے اور اچھے طریقے سے ان کی مہمان نوازی کرتا ہے اور کہتا ہے جب تک آپ کا دل چاہے آپ یہاں رہ سکتی ہیں، اور کہا میں مسلمان نہیں ہوں، لہٰذا اگر کوئی کمی پیشی رہ گئی تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ وہ جو مسلمان ہوتا ہے وہ رات کو سوتا ہے، خواب میں دیکھتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو جنت میں بھیج رہے ہیں۔ وہ لائن میں لگتا ہے تو فرشتے اسے روک لیتے ہیں۔ تو وہ نبی پاک کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، یہ مجھے جنت میں نہیں جانے دے رہے۔ تو نبی پاک فرماتے ہیں تیرے پاس کوئی دلیل ہے، کوئی نشانی ہے کہ تو مسلمان ہے؟ تو وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں میری بیٹیاں تیرے پاس آئی تھی، وہ مجبور تھی، تجھ سے مدد مانگنے کے لیے آئی تھی، لیکن تو ان سے دلیل مانگنے لگ پڑا، کہا اب تو جنت میں نہیں جا سکتا۔ وہ صبح اٹھتا ہے، انہیں تلاش کرتا ہے اور اس یہودی کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے تیرے پاس جو مہمان ہے وہ مجھے دے دو۔ تو وہ کہتا ہے کہ اگر کل آتا تو اور بات تھی، آج اور بات ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اب تو سب کچھ دیکھ کر آیا ہے اور جو کچھ تو خواب میں دیکھ کر آیا ہے وہ میں اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ اور کہا تو نے دنیا میں کسی مولوی کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھا ہوگا، میں اتنے مقدروں والا ہوں، کملی والے نے مجھے خود کلمہ پڑھایا۔ تو یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ تو وہ یہودی تھا، اس نے سید زادیوں کا ادب کیا، حضور کی آل کا ادب کیا، تو اللہ پاک نے اسے اتنا بڑا مرتبہ عطا کر دیا۔ اور وہ جو مسلمان تھا اس نے حضور کی آل کا ادب نہیں کیا تو اللہ پاک اس سے ناراض ہو گئے اور وہ جہنم کا حقدار ہو گیا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔